اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے اوقات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کی اولاد نے ہمیں بتائے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو دعا تو اللہ میں ہر ٹائم قبول کرتا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، اپنا زبردستی ان سے لینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ اللہ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتے پورے صحیح طریقے سے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نماز کے اس پہ دیکھا جائے، کسی علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے کہا جائے کہ میری نماز دیکھیں آپ صحیح ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں بہت سی چیزیں ہوتی، کہیں رکوع میں جھکنا پڑتا ہے، کہیں پیروں کو انگلیوں کو ملانا پڑتا ہے، کہیں ہاتھیلیوں کو زمین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ نماز کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہم تو بس نماز پڑھی اور 5 منٹ پڑھ کے نکل آئے، لیکن نماز وہ نماز نہیں ہے۔ معرفت کے ساتھ کوئی کام بھی معرفت کے ساتھ کریں گے تو اسی میں مزہ آئے گا، اسی کا آپ کو اجر ملے گا۔ بہرحال نماز فرض ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تو مجھے یہی تشنگی رہ گئی تھی کہ میں نے حج صحیح طریقے سے نہیں کیا، حج طریقے سے نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی معرفت نہیں تھی۔ جب وہاں گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا اس کو ایسے کرنا تھا، اس کو ایسے کرے، اس کو ایسے کرے، تو پھر دل میں آیا کہ اس کو دوبارہ جانا چاہیے، کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا شاید اس طریقے سے میں نے نہیں کیا۔ اسی طرح زیارتوں پہ جب گیا تو میں گیا ہوں تو زیارتوں پہ وہ چیز شاید نہ میرے اندر ہو جو میں نے بعد میں بھی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں کہ آپ معصومین کی زیارتوں پہ جائیں تو معرفت کے ساتھ جائیں، وہاں جا کے یہ کریں، وہاں جا کے یہ کریں، نہر فرات پہ یہ کریں۔ بس ہم اس وقت قافلے کے ساتھ تھے، زیارتیں کر آئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی عمل پہ غور کریں تو ہمارا وہ عمل شاید اتنا کامیاب نہ ہو جتنا ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے آپ کو علم حاصل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، شرعی چیزیں، وضو کیسے ہو ہمارا، ہمیں سجدہ کیسے کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، اسی طرح دعاؤں کے لیے ہے کہ جدید دعائیں مانگے چلے گئے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے اپنی فریاد کریں، اللہ کو کے لیے اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، درود پاک اول پڑھیں، درود پاک بعد میں پڑھیں، تاکہ ایک دعا کی خوبصورتی تو آپ بنائیں نا۔ آپ جلدی سے نماز پڑھی، دعا مانگی اور چلے گئے، یہ دعا نہیں ہوتی۔ ویسے تو خدا سے ہر ٹائم دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ بھی کہتا ہے مجھ سے ہر ٹائم مانگ لو، اور خدا ہر ٹائم سنتا بھی ہے دعا کی۔ اور ہمارے معصومین نے مختلف طریقے سے دعا مانگ کے دکھلایا ہے، کبھی کسی ٹائم کسی ٹائم، لیکن یہاں جو میں نے ریسرچ کیا اس کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کب کیسے مانگنی چاہیے۔ تو یہ امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہر شب جمعہ اول شب سے لے کر آخری شب تک، وہ فرما رہے ہیں کہ اول شب سے لے کر آخری شب تک اللہ کی طرف سے وہ اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آیا کوئی بندہ مومن ہے جو دین اور دنیا کے لیے صبح سے پہلے مجھ سے دعا مانگ لے، یعنی کہ صبح گزر نہ جائے، آپ مجھ سے دعا مانگ لیں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں یہ بندوں سے، آیا کوئی بندہ مومن ہے جو صبح سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ آپ کے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے نا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس کے اندر سے جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ باقی حرام کھا رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن اللہ میں نے یہ کہا کہ میں اگر والدین آپ کے راضی ہو جاتے ہیں تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا، آپ کے گناہوں کو۔ پہلے اپنے والدین سے اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی شرط اللہ میں نے بہت اہم رکھ دی ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو خوش نہیں کر سکتے تو شاید ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوں۔ اگر اس توبہ سے رحمت کی
آپ کے آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے اللہ میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگ لے مجھ سے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اپنی حاجت کو پورا کر لے، میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ اور ہے کوئی جو مریض اپنی صحت کے لیے سوال کرے، اگر کوئی مریض بھی ہے اور اس کی تندرستی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اللہ سے سوال کرے، جو ٹائم انہوں نے بتایا ہے، ہر شب جمعہ اول شب سے لے کر آخر شب تک وہ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور وہ اس کی شفاعت کو بھی ضرور سنے گا۔ یہ معصومین نے دعا مانگنے کے طریقے منگائے ہیں۔ کوئی قید میں ہے یا بے رنج میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، وہ بھی مجھ سے دعا کر لے۔ اللہ میاں فرما رہا ہے کہ وہ تمام رات یہی ندا آتی رہتی ہے کہ کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے، میں اس کی دعاؤں کو سنوں گا۔ اور بعض دفعہ ایسے اللہ میں نے نورانی راتیں پیدا کر دی ہیں کہ آج کی رات 9ویں 10ویں کی رات کو پڑھ سکتے ہیں، شب معراج پہ پڑھ سکتے ہیں، شب قدر پہ مانگ سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی دن اور رات بنا دیے گئے ہیں، اس میں بھی اللہ میاں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم خود کو کرنا چاہیں تو اور بات ہے، اللہ کسی کی دعا کو نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے اپنی کنیز فضہ سے کہا کہ جب آفتاب آسمان پر نصف رہ جائے گا، زوال کے قریب آئے گا، تو مجھے آگاہ کرنا۔ کام میں مصروف تھیں یا سوئی بھی ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ جب آفتاب یہاں پہنچے گا مجھے بتا دینا۔ یہ وہ وقت ہے جب میں نے دعا مانگنی ہے، یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول کی جاتی ہے اللہ میاں کے دربار میں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ زوال سے قبل میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تاکہ میری دعا قبول ہو سکے۔ جناب فاطمہ کو غروب آفتاب اپنے آفتاب کے ٹائم نصف، جب سورج غروب ہو رہا اور نصف سورج ابھی بقایا ہو، اس ٹائم بھی فرماتی ہے کہ میں یہ ان کی کنیز جناب فضہ فرماتی ہیں کہ یہ 10 مرتبہ سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ جب سورج آدھا طلوع ہو رہا ہے، آدھا غروب ہو رہا ہے، آدھا بھی بقایا ہے، اس ٹائم پہ آپ 10 مرتبہ سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اور فرماتی تھی یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو رسول نے سب کچھ بتایا ہے، اور رسول کو اللہ نے بتایا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جو قبولیت کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ اپنے حاجات کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے حاجت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب جمعے کے دن غروب آفتاب کے بعد آدھا سورج ڈوب جائے تو رسول اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں دعا آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ جب رسول پاک فرما رہے ہیں جمعے کے دن غروب آفتاب کے وقت جب سورج ڈوب جائے، جب آفتاب کے وقت سورج ڈوب جائے تو رسول پاک یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ لا الہ الا انت یا حنانو یا منانو السماوات و ارض یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ میاں یہ پڑھ کے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ اپنے اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد 15 بار آپ سورۃ کافرون پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگیں گے، اللہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح رسول پاک نے فرمایا کہ زوال کے ٹائم اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ رسول پاک کہہ رہے کہ زوال کے وقت، زوال آفتاب جب ہو تو اس سے جو دعا مانگیں گے اللہ میاں کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، لیکن طریقہ وہی ہے کہ اول آ کے درود شریف پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں، اپنے گناہ کی اقرار کریں، اپنے گناہ کا توبہ کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں اللہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں میرے یہ مسائل کو حل فرما دے، اور اس توبہ پہ آپ قائم رہیں گے تو اللہ میں آپ کی ضرور مراد پوری کرائے گا۔ اگر آپ نے دعا میں اپنا درود پاک نہیں پڑھا تو آپ کی دعا عرش پہ نہیں پہنچتی، وہ نیچے ہی رہتی ہے، فرشتے اس کو لے کر ہی نہیں جاتے۔
جب تک آپ درود پاک اول و آخر نہیں پڑھیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ویسے تو حکم ہے آپ جب مرضی پڑھ لیں، لیکن ان پاک ہستیوں نے جو ٹائم بتایا ہے اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں اور تفسیروں میں ان کا ذکر ہے، اس ٹائم آپ دعا مانگیں گے اللہ میں آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔